ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہمارا جو ہیڈنگ ہے، سبجیکٹ ہے، وہ ہے استخارہ کرنے کا شرعی اور مسنون طریقہ۔ اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ استخارہ چیز کیا ہے، استخارہ کیوں کرتے ہیں، یہ دعا ہے، نماز ہے، نفل ہے، سنت ہے، کیا چیز ہے۔ استخارہ کرنے کا شرعی اور مسنون طریقہ یہ ہم ڈسکس کریں گے آج کے اس ویلاگ میں۔ ناظرین، مفتی محمد وقاص رفیع استخارہ لغت میں کسی سے کوئی خیر و بھلائی طلب کرنے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح شرع میں اس نماز اور دعا کو کہتے ہیں جو کسی معاملے کے مفید یا مضر ہونے میں شک و تردد پیدا ہو جانے کی صورت میں حق تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک خاص کیفیت کے ساتھ ادا کی جائے، تاکہ مطلوبہ معاملہ میں شک و تردد زائل ہو کر اس کا مفید اور مثبت پہلو سامنے آ جائے۔ استخارہ در حقیقت مشورے ہی کی ایک خاص نوع ہے، کیونکہ جس طرح مشورہ اپنے ابنائے جنس اور اقراء و امثال یعنی اپنے ہم اثر و ہم خیال لوگوں رفیع سے اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ کسی معاملے میں شک و تردد زائل ہو کر ایک مخصوص جانب متعین ہو جائے، بلکہ اسی طرح استخارہ بھی گویا اللہ تعالیٰ جو کہ علیم و خبیر ہیں سے ایک قسم کا مشورہ ہی ہے، تاکہ مطلوبہ معاملے میں دونوں پہلوؤں میں سے ایک پہلو جو اللہ تعالیٰ کے علم میں آدمی کے حق میں بہتر اور خیر والا ہو وہ متعین ہو کر سامنے آ جائے۔ استخارہ کی شرعی حیثیت اس لیے کہ انسان خواہ کتنا ہی عاقل و زیرک اور تجربہ کار کیوں نہ ہو جائے، بہرحال اپنی رائے اور فکر میں غلطی کا احتمال رکھتا ہے، فائدہ مند چیز کو ضرر رساں اور ضرر رساں چیز کو فائدہ مند سمجھ بیٹھتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ جس کا یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو اور وہی چیز تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ایک چیز کو تم اچھا سمجھو اور وہی تمہارے حق میں بری ہو۔ سورۃ البقرہ 612 نمبر آیت۔ اسلامی تعلیمات کے جو روشن اور گراں مایہ اصول انسان کی دنیا اور آخرت اور معاش و معاد کی درستگی کی کفیل ہیں، استخارہ بھی انہی میں سے ایک مسنون زرعی اصول ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، ترجمہ جس کا یہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کرنے کی تعلیم اس طرح ارشاد فرماتے تھے جیسے قرآن مجید کی صورت کی تعلیم دیتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، حضرت سعد رضی اللہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ بندے کا اپنے رب سے استخارہ کرنا اور اس کے فیصلے پر راضی رہنا اس کی نیک بختی میں سے ہے، اور بندے کا اپنے رب سے استخارہ نہ کرنا اور اس کے فیصلے پر راضی نہ رہنا، یہ فیصلہ کے بعد راضی نہ رہنا اس کی بدبختی میں سے ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سوائے استخارہ اور تشہد کے اس کی احادیث کے اور کوئی حدیث نہیں لکھتے تھے۔ اندازہ لگائیے کہ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں استخارہ کی کس قدر اہمیت و افادیت تصور کی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استخارہ کیا ناکام نہیں ہوا، اور جس نے کسی سے مشورہ طلب کیا وہ پشیمان نہیں ہوا۔ یعنی جو آدمی اپنے معاملات میں استخارہ کرتا ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، اور جو شخص اپنے کاموں میں مشورہ کرتا ہو وہ کبھی نادم اور پریشان نہیں ہوگا کہ میں نے یہ کام کیوں کر لیا، یا میں نیغا کا کام کیوں نہیں کیا، اس لیے کہ جو کام کیا وہ مشورہ کے بعد کیا، اور اگر نہیں کیا تو مشورہ کے بعد نہیں کیا، اسی وجہ سے وہ نادم نہیں ہوگا۔ اسی حدیث میں یہ جو فرمایا کہ استخارہ کرنے والا کام ناکام نہیں ہوگا، مطلب اس کا یہ ہے کہ انجام کا استخارہ کرنے والے کو ضرور کامیابی ملے گی۔ انجام کار یعنی ایٹ دا اینڈ آف، یعنی ریزلٹنٹ، یعنی انجام کار استخارہ جو بھی کرتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا۔ چاہیے کہ کسی موقع پر اس کے دل میں یہ خیال بھی آ جائے کہ جو کام ہوا وہ اچھا نہیں ہوا، لیکن اس خیال کے آنے کے باوجود کامیابی اسی شخص کو ہوگی جو اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہے، اور جو شخص مشورہ کر کے کام کرے گا وہ پچھتائے گا نہیں، اس لیے کہ بالفرض اگر وہ کام خراب بھی ہو جاتا
یا ہو گیا تو اس کے دل میں اس بات کی تسلی موجود ہوگی کہ میں نے یہ کام اپنی خود رائے سے اور اپنے بل بوتے پر نہیں کیا، بلکہ اپنے دوستوں اور بڑوں سے مشورہ کرنے کے بعد کیا تھا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہے کہ وہ جیسا چاہیں فیصلہ فرما دیں۔ اس لیے اس حدیث میں 2 باتوں کا مشورہ دیا ہے۔ ایک یہ کہ جب بھی کسی کام میں کشمکش ہو تو 2 کام کر لیا کرو، ایک استخارہ یعنی اللہ تعالیٰ سے خیر و بھلائی کا مطالبہ کر لیا کرو، اور دوسرے استشارہ یعنی بندوں سے مشورہ کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی سنت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہم ایک ویلاگ میں استخارہ کے بارے میں بتا چکے ہیں، دوسرے ویلاگ میں بھی استخارہ کے ضروری مسائل کے بارے میں بتا چکے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد تیسرا ویلاگ ہوگا، اس میں مزید ہم اس پر ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔